اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل سورت نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر پڑھیں گے 120۔ ان ابراہیم، بے شک جو ابراہیم ہے، کانا ابراہیم جو ہے، امہ لیڈر ہے، امام ہے، قانتاً للہ فرما بردار جو اللہ کے لیے، حنیفہ ایک رخ والا، ولم یک من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے، شاکرا لانعمہ شکر کرنے والا ہے، تھینکس کرنے والا ہے اس کی نعمتوں کا، اجتباہ ہو اس کو بلند کیا، وہدا ہو اور اس کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی۔ ابراہیم کی بات کیا تھا میں نے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام محمد جو کتاب لے کر آیا محمد رسول اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یہ کہہ دے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ابراہیم کو میں نے ہدایت دی، چنا اس کو، اور کہا کہ تو کہہ دے، اعلان کر دے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، سیدھا رستہ دکھلا دیا، وہ سیدھا رستہ جس کے اوپر ابراہیم تھا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سورہ انعام کی آخری آیات۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی اچھا دیا، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہے۔ ثم اوحینا الیک پھر ہم نے تیری طرف وحی کیا، ان یہ کہ اتبع پیروی کر ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم کے طریقے یخرو کی، کہ جو ابراہیم صرف ایک اپنے رب کی طرف دیکھتا تھا اس طریقے کی پیروی کر، وما کان من المشرکین وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ انما اس کے سوا نہیں کہ جعل السبت جو ٹھہرایا گیا، سبت علی الذین اوپر ان لوگوں کے، اختلفوا فیہ جنہوں نے، وہ جو یوم السبت ساتواں دن نہیں، چھٹی والے دن میں جنہوں نے اختلاف کیا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد بنائی ہوئی تھی کہ وہ چھٹی والے دن جب آرام کرتے تھے تو ان کی مچھلیاں، یعنی ان کی جو خواتین ہیں وہ کھلم کھلا وہاں پر آ جاتی ہے، اور جس دن وہ چھٹی نہیں کرتے تھے اس دن وہ نہیں آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں مچھلی پکڑنے سے کیوں منع کرے گا؟ اور ان کی مچھلیوں سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کی مچھلیاں آ جاتی تھیں، جو سمندر میں جو آتی ہیں تو وہ ان کی مچھلیاں نہیں ہوں گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے، لَيَحْكُمُ وہ حکم کرے گا، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیچ اس چیز کے جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو پکارو، الی سبیل ربک خود کے رب کے رستے کی طرف، بالحکمہ احکامات کے ساتھ، والموعظہ نصیحت کے ساتھ، الحسنہ جو بہت اچھی ہے، وجادلہم اور ان کے ساتھ آرگومنٹس کرو، باللتی اس اچھے کے ساتھ، ہی احسن جو بہت اچھا ہے، ان ربک یعنی قرآن کی بات آ رہی ہے، ان ربک هو عالم بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے وہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ اس کو بھی جو اس کے رستے سے ہٹا ہوا ہے، وہو عالم بالمہتدین وہ اس کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم تکلیف دو، فَعَاقِبُوا تو انہیں تکلیف دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ایسی جو تکلیف دی گئی ہے تمہیں، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ابھی یہ جو موجودہ امت مسلمہ ہے اس کا امام ابراہیم نہیں ہے۔ ابراہیم ایک ایسی قوم کا امام ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ابراہیم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، وہ حنیفہ تھا، یک صرف اللہ کی طرف۔ ان کے سامنے جب آپ اللہ کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی، نبی علیہ السلام کی طرف، کہ ابراہیم کے طریقے کو فالو کر، یک رخی کا، کہ صرف ایک اللہ کی سن اور اس کو مان۔ ان لوگوں کے سامنے جب آپ اللہ کی کتاب بات کرو گے تو یہ آپ کو اور احادیث کی طرف اور چیزوں کی طرف لے جائیں گے، اور پھر یہ بولیں کہ احادیث نبی نے کہی ہیں،
یہ حدیث رسول ہے۔ تو یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 34 آپ کو بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں بیان کی، ایون کہ تشریح بھی نہیں کی۔ تو یہ لوگ مشرک ہیں، اور ان لوگوں کا نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ جو کرسچن ہیں، ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو جیوز کہتے ہیں، یہودی، اسی طرح جس طرح ان کا موسیٰ علیہ السلام کے فالوور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے متعلق تو محمد کیا کہتا ہے؟ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدِلُونَ۔ وہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم موسیٰ کے فالوورز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں غزہ میں؟ وہ موسیٰ کی قوم میں سے ہیں، جھوٹے ہیں، لانتی ہیں وہ۔ یہ جو کہ اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو ٹریڈیشنل مسلم نظر آ رہے ہیں، یہ محمد کے پیروکار ہیں، یہ ابراہیم کے پیروکار ہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان کو حلال حرام کی لسٹ جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھا، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا جو حلال حرام خود لسٹ بنائے میں۔ محمد تو کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، جو میں لے کر آیا ہوں وہی آخری بات ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، جو ہمارے مولوی صاحب نے کہا وہ آخری بات ہے۔ تو توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں اختلاف کیا گیا، اگر فیصلے کا ایک کلمہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، یہ بات قرآن میں بھی آئی کہ ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو دین میں ان کے لیے شریعت بنا رہے ہیں، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ ان ظالمین کو میں سزا دے دیتا۔ وہ بنانے پہ لگے ہوئے جی، بنانے پہ، شریعت بنانے پہ لگے ہوئے۔ وضو کیسے ٹوٹتا ہے جی، نکاح کیسے ٹوٹتا ہے جی، عورت کیسا کپڑا پہنے، مرد کیسا کپڑا پہنے، شرٹ پاؤں سطر کتنا ہوتا ہے، ٹخنے سے اوپر کتنا جانا ہے جی، داڑھی کتنی لمبی کرنی ہے، مسواک کیسی ہونی چاہیے، ساری شریعت بنانے پہ لگے ہوئے لعنتی پلید ترین انسان لوگ۔ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے دین سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، وما صبرک، اور جو تیرا صبر ہے، الا باللہ، مگر یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو صبر نہیں کر سکتا۔ ولا تحزن، اور مت غمگین ہو، علیہم، اوپر ان کے، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی جو پلاننگز ہیں، ان کی جو چالیں ہیں، اس سے تجھے تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو خود کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ والذین هم محسنون، وہ جو لوگ اچھائیاں کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔